لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، لوگوں کو دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی آتا ہے، آنے کے بعد نبی کریم رخ انور کو دوسری جانب کیے ہوئے تھے، پیچھے سے آتا ہے، آپ کے گلے مبارک میں چادر پڑی ہوئی تھی، اس اعرابی نے چادر کو پکڑ کر کھینچ کر کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان تک پڑ گئے، لیکن اللہ کے رسول نے جب مڑ کر دیکھا تو کچھ ڈانٹا نہیں، غضب نہیں فرمایا، بلکہ کہا کیا پتا کیا معاملہ ہے۔ عربی کہتا ہے آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، مجھے بھی دو۔ سرکار نے اسے منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، اسے مارا نہیں، بلکہ کہا انہیں بھی دے دیا جائے۔ سرور کائنات نے چادر بھی اتار کر اس عربی کو دے دیا۔ یہ ہمارے نبی کے اوصاف تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابی رسول آپ کے اوصاف فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر وسهل الخلق ليس بفظ ولا غليظ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکرایا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں تھے، بد کلام نہیں تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت تھی مسلمانوں، ہمارے رہنما کی سیرت تھی، ہمارے اسلاف کی سیرت تھی۔ ذرا توجہ کریں، اپنی ذات پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، آج ہمارے حالات پر کیا ہو گیا، ہماری سیرت کو کیسے مل گیا ہے کہ ہم نبی کریم کے اوصاف کو تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سانچے میں ہی ڈالتے ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، وہ صحابہ کرام ایسے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک بستی بلکہ جنگل سے گزر رہے تھے، تو آپ صافہ باندھے ہوئے تھے اور ایک جھاڑی تھی، وہ صحابی رسول جاتے ہیں اس جھاڑی میں اپنے امامہ اور صحابہ کو پھنسا دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بتاؤ یہ تم نے عمل کیوں کیا ہے؟ کہا اس لیے کیا ہے کیونکہ نبی کریم کی سنت کو، آپ کے مستحبات کو میں پابندی سے عمل کرتا ہوں۔ صرف ایک سنت، ایک طریقہ کہ آپ کا امامہ مبارک کانٹوں میں الجھ گیا تھا، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، آج میں وہ سنت بھی مکمل کر لیا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر کیا ہو گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، انہوں نے جو اصول بتائے ہیں اس کے پیرائے میں اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے اعلیٰ ظرفی و اخلاق کا اندازہ اس کے ماتحت ہونے والی رعایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحفے تحائف پیش کر رہے تھے۔ کوئی کیا پیش کر رہا تھا، کوئی کس چیز کا تحفہ پیش کر رہا تھا۔ ان میں ایک عورت سلیم نامی تھی، وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ تو نہیں ہے سوائے ایک تحفہ ہے، مختصر تحفہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام انس ہے، وہ میرا بیٹا میرے پاس ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی خدمت میں کیا کرے گا، آپ کے بات کے مطابق چلا کرے گا۔ قسم خدا کی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کی عمر تھی نبی کریم کی خدمت کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی 10 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک کہتے
ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اے انس جاؤ فلاں کام کر کے دو، میں وہاں سے چلا جاتا ہوں، وہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں، اس کام کو کرنے کے لیے جاتا ہوں، راستے میں جاتا ہوں، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے پاس جا کر میں بھی کھیلنے لگا، کھیل میں مشغول ہو گیا، قربان جاؤ مسلمانوں، میں کام کو بھول گیا۔ اسی کے بعد میں کھیل کھیل ہی رہا تھا، اللہ کے رسول پیچھے سے آتے ہیں، میرے کندھے پر اپنے دستی مبارک کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا انیس تم نے کام کے لیے نہیں گئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں بھول گیا، لہذا میں اگر کوئی اور حاکم ہوتا، اگر کوئی اور کوئی آقا ہوتا، اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا، اگر کوئی غلام ان کے کام کرنے کی تاخیر کرتا ہے، اسے معذور کر دیا جاتا ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، لیکن یہ سرور کائنات کی حضرت مبارکہ ہے، یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ آپ کے اوصاف ہے۔ حضرت انس اس کام کو کرنے کے لیے نہیں گئے، پھر بھی کچھ نہ کہا، بلکہ اس کو آتے ہوئے کہا جاؤ انس اب کام کو کرو۔ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلمانوں، ہمیں کوئی الگ سے رہنما تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی نیا آقا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی الگ سے نمونہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الگ سے کوئی اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ، ہمارے آقا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اگر اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں، قسم خدا کی کہیں جادو اور دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا توجہ دو، ایک نوجوان ہوتا ہے، کبھی اس کے بال کی اسٹائل بدلتی ہے، کبھی اس کے کپڑے کی اسٹائل بدلتی ہے، کبھی اس کے چپل کی اسٹائل بدلتی ہے، کبھی اس کے طور طریقے بدلتے ہیں۔ بتاؤ کہ نئے نئے آقاؤں کے مطابق زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو ان کے مطابق کیوں کر رہے ہیں؟ ان یہودی زدہ رہنماؤں کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں پامال کر رہے ہیں؟ آج اگر کوئی ہیرو نیا ڈیزائن لاتا ہے، اگر کوئی آج نیا انسان کوئی نیا ڈیزائن لاتا ہے، وہ پرچار میں آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں پہلے آ جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو طریقہ بتا کے چلے گئے ہیں، اگر اس طریقے پہ زندگی گزارو گے، تمہاری اس دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آپ ذرا توجہ کریں، آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالعہ کریں، 24 گھنٹے کی زندگی کا ملاحظہ کریں کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے موبائل چلاتے ہیں، کتنے گھنٹے نیک کام کرتے ہیں، کتنے گھنٹے برائیاں کرتے ہیں۔ ذرا توجہ دو، آپ یہ بھی دیکھیں گے میں واٹس ایپ پہ چلاتا ہوں، فیس بک پہ چلاتا ہوں، یوٹیوب پہ چلاتا ہوں، انسٹاگرام پہ چلاتا ہوں، غرض کے کوئی ایپ مجھ سے چھوٹا نہیں ہوا ہے، ہر ایپ کو میں چلاتا ہوں، اپنی زندگی کو اس پہ لگا کے رکھتا ہوں، اپنے ذہن کو لگاتا ہوں، اپنی طاقت کو لگاتا ہوں، لیکن اس لیے دنیا کو دیکھنے کے لیے، دنیا کو مطالعہ کرنے کے لیے یا اپنی زیارت کروانے کے لیے۔ اس کا مقصد آخرت میں نہ کچھ ملنے والا ہے، اس سے کوئی نہ فائدہ ہے، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی یہ 24 گھنٹے کی زندگی کو تم موبائل میں گزار دیتے ہو، لیکن جب مسجد سے ندا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، اے مسلمانوں نماز کے لیے آؤ، حیا علی الفلاح، اے مسلمانوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن میرے نوجوان کئی آوازیں تمہارے کانوں میں نہیں جاتی ہے، کئی آوازیں تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھتی ہے۔ یہ
موبائل کی آوازیں تمہارے کانوں میں تو جاتی ہے، تمہارے لیے وقت ہے واٹس ایپ چلانے کا، تمہارے لیے وقت ہے موبائل چلانے کے لیے، لیکن تمہارے لیے وقت نہیں ہے کہ اپنی بستی میں بنی ہوئی مسجد کو آباد کر سکے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نوجوانوں، ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، بس نیک کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کے جوش کو سلام کرتا ہوں جو جلوس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور نبی کے نعرے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، انہیں سلام ہے، اللہ انہیں کامیاب رکھے۔ لیکن اے میرے نوجوانوں، اے میرے دل کے ٹکڑوں، ذرا میری بات کو توجہ سے سنو۔ آپ ہر کام کر لیتے ہیں، گھر کے بھی کام کریں گے، اپنی زندگی کے دوسرے بھی کام کریں گے، لیکن یہ بھی سنو، جیسے تمہاری زندگی کا حصہ موبائل بن رہا ہے، جیسے تمہاری زندگی کا حصہ دوست بن رہا ہے، جیسے تمہاری زندگی کا حصہ دوسری چیز بن رہی ہے، اسی طریقے تمہاری زندگی کا حصہ یہ نماز بھی ہے، مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، نیک کام بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ سے معزز بھی کرنا ہے، اپنی زبان کو نبی کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے محسوس بھی کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے کردار میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو، اپنی عادت ایسے بناؤ، اپنے اوصاف ایسے بناؤ کہ غیر بھی دیکھے تمہیں کہے گی مسلمان ہے، دوسرا بھی دیکھے تو کہے گی مسلمان ہے۔ مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان اس چیز کے ہیں کہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، ہمارے داڑھی ہے، کیا ہم مسلمان اس چیز کے ہیں ہمارے بدن پہ کرتا یا پاجامہ ہے، کیا ہم مسلمان اس بات کے ہیں کہ ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام احمد ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ مسلمانوں، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہمارا نام محمد والا مسلمان ہوگا، عبداللہ والا نام مسلمان ہوگا، داڑھی والا مسلمان ہوگا، کرتا پاجامہ والا مسلمان ہوگا۔ حقیقت میں اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کے مطابق رہنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے ہم چار نعرے لگا لیں، محفل منعقد کر لیں، نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ لیں، یا صرف گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا، جو اصول بنائے، جو قاعدے قانون بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے، اس کے مطابق چلنے کا نام مسلمان ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اسلام سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، اسلام کے دامن کو بہت دور چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس وقت جب ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے دیش کے، جب اسلام کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامیں اور ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کریں۔ اس چیز کا نام مسلمان ہے۔ مسلمانوں، اپنے اندر نبی کے اوصاف کو لاؤ، نبی کی سیرت کو لاؤ، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ جب چاہے آپ اردو میں کتابیں لیں یا ہندی میں لیں یا انگلش میں لیں، کسی بھی زبان میں کتاب چاہیے تو نبی کی سیرت پر کتاب موجود ہے، بس اپنا وقت
تھوڑا اس میں بھی نکال لو کہ اپنے آئیڈیل، اپنے رہنما، اپنے آقا پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اگر جس دن یہ سوچ لو گے کہ نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہوں، ان کے سیرت کو اپنے اندر لانا چاہتا ہوں، یہ برائیاں جو آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں یہ آپ کے قریب نظر نہیں آئیں گی۔ یہ جو حیائیہ کے اڈے آباد ہو رہے ہیں یہ سارے اڈے تہس نہیں ہو جائیں گے جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کی گزارنے کی کوشش کروں گا، اس دن تم یہ سمجھ لینا تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ چاہو گے کہ جلسے بھی سن لیں، تقریریں بھی سن لیں، نعت بھی سن لیں، ساری چیز سن لیں، ادھر اس کان سے سنیں اور اس کان سے اڑا دیں تو یہ سمجھ لو کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ کو باتیں بتائی جائیں، اس بات پر آپ عمل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اس وقت آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن یہ سوچ لیں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، آپ کے لیے برائی کوئی عیب نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ سوچ لیا ہے ہم عبادت کیا کریں گے تو یہ سمجھ لو نہ زنا آپ کے لیے عیب ہوگا، نہ شراب نوشی آپ کے لیے عیب ہوگی، نہ قمار بازی آپ کے لیے عیب ہوگی، کوئی بھی برائی آپ کے لیے عیب نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے ہم اپنی زندگی کو اپنے آقا کے مطابق گزاریں گے، اس وقت آپ کی زندگی خود گواہی دے گی کہ میں برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق سے بتایا جا سکے۔ حدیث پاک میں آیا ہے من احسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہے جو اخلاق اعتبار سے بہتر۔ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اوصاف اچھے ہیں، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ آپ یہ سوچیں ہم موبائل میں یا فلاں چیز میں، لیکن اگر موبائل بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر چکے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب لا چکے ہیں۔ یہ موبائل ایسی چیز ہے جس کے اندر پوری دنیا موجود ہے، بے حیائی بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی موجود ہے، برائی بھی ہے، عبادت کی باتیں بھی موجود ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کہاں لگانا چاہتے ہو، آپ کا ذہن کس بات کی گواہی دیتا ہے، آپ کا دل کدھر جا رہا ہے، کہ آپ نعت مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں، عبادت کی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں یا برائی کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ آپ جو پڑھنے والے بچے ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس موبائل کو ذرا توجہ دیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے کچھ بچوں کی زندگی تباہ بھی ہوتی ہے، کچھ کی آباد بھی ہوتی ہے۔ کچھ بچے کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں اس موبائل کو تو استعمال کرتے ہیں بس اس حد تک جہاں تک ان کو فائدہ ہے، اور جہاں نقصان ہوتا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، ابھی تمہاری زندگی بہت لمبی ہے، ابھی تمہاری عمر کچی ہے، اپنی زندگی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرو، اپنے مستقبل کو خود روشن کرو، اپنے راستے کو خود بناؤ۔ جس دن تم یہ سوچ لو گے اپنا راستہ ہمیں خود بنانا ہے، چاہے پہاڑوں کو چیر کے بنانا پڑے گا۔ آج غلامان مصطفیٰ ہے، وہ تاریخ کی یاد ہے، غلامان مصطفیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ کر دیا ہے، دریاؤں میں گھوڑے بھی دوڑائے ہیں، جنگیں فتح کی ہیں، بڑی بڑی مشکلات کو حل کیا ہے۔ یہ کیا مشکلات ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہے؟ غلامان مصطفیٰ کے سامنے یہ کوئی معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، عشق موجود ہے، پیار موجود ہے، آقا سے لگاؤ ہے، تو برائی آپ کے قریب نہیں آئے گی، بے حیائی آپ کے قریب نہیں آئے گی، غیر کی باتیں آپ کے اندر نہیں گھسیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے نبی کی سیرت کو اپنانے کی، نبی کے اخلاق کو اپنانے کی، نبی کے عادات کو اپنانے کی، نبی کے اوصاف کو اپنانے کی، نبی کے کردار کو اپنانے کی، نبی کے طور طریقے کو اپنانے
مسلمانوں ابھی وقت ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو سدھارو، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوگے، آپ کی اولاد بھی کامیاب ہوگی، آپ کے ہر شخص کامیاب ہوگا۔ لیکن آج برائیاں ہمارے اندر بہت ہیں، بہت برائیاں